أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچے نن بمونگا تاسو په آرام سره کېنه او سکرین ته ګوره او زهر کېنه بچے. جناب آج ہم اللہ کے فضل سے کل کے درس میں میں نے آن لائن آپ لوگوں سے شیئر کیا جو سورہ بقرہ کی 129 سے پہلے پارے کے آخر تک کی آیتیں تھی. آج ہم وہ آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ ریکارڈنگ سے دیکھ لیں. آج ہم اللہ کے فضل سے دوسرا پارہ شروع کریں گے. سیقول السفہاء، سیقول کا مطلب یہ ہے کہ جلد یہ کہیں گے یا اب یہ کہیں گے. سفہاء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا انہم ہم السفہاء، کہ یہی بے وقوف ہے. تو سفہاء جو ہے وہ بے وقوف کو کہتے ہیں. من الناس، من مانا میں سے، ناس لوگوں میں سے، ما کہ کس چیز نے، واللہم پھیر دیا ان کو، واللہم یعنی ان کو پھیر دیا اپنے رستے سے، ان قبلتہم ان سے، قبلتہم اپنے ان کے قبلے، التی جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر. یہ میں نے شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پہ اس آیت سے پہلے جو قبلہ تھا وہ جو جس کو قبل اول کہتے ہیں، بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کا قبلہ تھا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ سے بہت بڑی جذباتی اور نفسیاتی محبت تھی تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش اور گزارش کرتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مبذول ہو جائے. تو چنانچہ اس کے بعد جب یہ قبلہ ثانی ہے جو ابھی ہمارا قبلہ ہے وہ اب الحمدللہ بیت اللہ کی طرف ہے، تو اس کے حوالے سے اس میں ذکر ہے کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے اور اب دوسری طرف پڑھ رہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائے. سیقول، جلد یہ کہیں گے اور اب یہ کہیں گے، السفہاء یہ بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کہ یہ کیوں پھیر دیا، عن قبلتہم اپنے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پہ وہ پہلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے تھے. قل، تو احمق لوگ کہیں گے، اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ احمق یا بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر لیا یا منہ پھیر بیٹھے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ قل، کہہ دو یا کہہ دیجئے، للہ، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جب لام زبر لل تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے جو لفظ ہے اس کے ساتھ اس کا کہ للہ، اللہ کے واسطے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. تو ان سے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے، یعنی اللہ ہر طرف ہے. چاہے قبلہ اللہ کے حکم سے تبدیل بھی ہوا تو اللہ اس طرف بھی ہے اور پہلے بھی تھا. یہدی، وہ راہ دکھاتا ہے، یہدی مانا راہ دکھاتا ہے، من یشاء، عزیر صاحب
کیا ہے میشاؤ؟ جن کو وہ چاہے، جن کو وہ یا جس کو وہ چاہے، الہ کی طرف، صراط مستقیم، سیدھی رستے، یعنی وہ جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف اس پہ ان کو چلاتا ہے یا ان کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، کیا ہم نے تم کو، امتن، امت، وسطً لتکونی، بیچ کی یعنی اوسط کی، درمیان کی امت جو ہے وہ یعنی معتدل امت، لتکونو تاکہ تم ہو، شہداؤ گواہ، علی الناس سے اوپر والے لوگوں کے، ویکونو اور ہو، الرسول پیغمبر، علیکم شہیدہ تمہارے اوپر گواہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو درمیان کا، اوسط کا، معتدل ایک امت بنائی تاکہ وہ اوپر جو پہلے کی قوموں کے مقابلے میں معتدل بنائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر گواہ بنا دیا۔ تو کذالک، اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا، امتن وسطن، اور تمہیں اوسط یا بیچ کی امت، لتکونو تاکہ تم چلو یا ہو، تکونو تاکہ تم ہو، شہداء علی الناس سے تم گواہ ان لوگوں پر ہو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر گواہ۔ تو اسی طرح ہم نے حدیث ترجمہ کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل یعنی وسط، درمیان کا امت بنایا، نہ ہماری عمریں بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے، نہ ہمارے قد بہت لمبے ہے نہ بہت چھوٹے ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اوسط پہ یا ایوریج پہ بنایا ہے، اور آگے بھی قرآن میں اس کا ذکر گاہے بگاہے آتا ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، باقی جو لوگ ہیں، باقی جو امتیں ہیں، ان پہ تم گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان تم لوگوں پر گواہ بنے۔ وما جعلنا، اب قبلے کا ذکر آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما، اور نہیں، جعلنا کیا تھا ہم نے یا بنایا تھا ہم نے، القبلہ قبلہ، التی کنتا جو تھا، علیہا اوپر اس کے، الا مگر، لنعلم تاکہ جانے ہم، من یتبع الرسول کہ رسول کی کون پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عاقبیہ، ممن اس شخص سے، ینقلب جو پھر جاتا ہے، واپس ہو جاتے ہیں، علی عاقبیہ اپنے ایڑیوں پہ۔ ایڑیوں پہ واپس ہونے کا مطلب یہ کہ پیچھے ہٹ جانا، کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی ہوگی اور قبلہ اول سے ہم قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اس چیز کا بھی کہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ علاقبہ، عاقبہ مطلب پیچھے کی طرف ہٹنا، ایڑیوں کی طرف۔ ایڑی جو ہے یا ہیلز، بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ہیلز پہ جب آدمی جاتا ہے تو پیچھے کی طرف، اور ٹوس پہ آگے کی طرف۔ تو یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ علاقبہی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی طرف جانا۔ وہ ان کا، تو اس کی سلیس ترجمہ یہ ہے، ہاں جی، یہ سلیس ترجمہ منیبہ پڑھے، اسی سے ہی پڑھے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ تو نیچے جو ترجمہ لکھا ہے وہ پڑھے، یہ ان میوٹ کر لے، ان میوٹ کر لے، پہلے ان میوٹ کر لے عزیر صاحب، پڑھے بیٹا۔ اور جس قبلے پر پہلے تھے، اس کو ہم نے تم پہلے تھے، اس کو ہم نے، جی، کے لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کہ کون کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع مطلب تابع مطلب تابعداری کرنے والا، ماننے والا، تابع رہتا ہے، ہاں جی، اور
जाता है। الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. الٹے پاؤں پھرنا مطلب ہٹنا، پیچھے کی طرف جانا. اور وہ یہ بات ہاں پیچھے کی طرف جانا. وہ ان اور یہ کانت ہے بات لکبیرتن بڑی. یعنی ہاں وہ ان کانت اور یہ ہے بات لکبیرتن البتہ بڑی، الا علی الذین مگر ان لوگوں پہ، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے مشکل بات ہے. کن لوگوں کے لیے؟ یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، مشکل بات نہیں، بڑی بات ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ، اس کو تحویل قبلہ بھی کہتے ہیں. تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی. یہ جب آپ انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں گے تو سعودی عرب میں ایک مسجد قبلتین ہے، اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے مسجد اقدس سے، بیت المقدس سے اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کیا. تو اس کو اس لیے مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مسجد میں ہے جس میں قبلہ دونوں رخ کی طرف تھا. پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بات، یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، اور نہیں اللہ ہے لیضیع ایمانکم. یضیع مانا ضائع کرنا، ضیاء، یضیع، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری صیغے جو ہے وہ ضائع کرنا، ضائع، ضیاء، یضیع، یہ ساری جو ہے ضائع کرنے کے معنی میں آتے. ایمانکم تمہاری ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ یہ اللہ تعالیٰ، تو اس میں آپ ترجمہ پڑھیں کہ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ، لوگوں کو تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی. مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے ان کے علاوہ باقی لوگوں کو یہ جو ہے، اگر آپ اپنا میوٹ کریں، بے شک زہر صاحب آپ اپنا میوٹ کریں تاکہ ایکو نہ آئے آپ. تو یہ جو تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ تعالیٰ سے آیا، یہ اصل میں باقی لوگوں پہ بڑا مشکل تھا، لیکن صرف کن لوگوں پہ؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی. مسلمانوں نے اس بات کو جو ہے وہ اس بات پہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری ایمان کو یوں ہی کھو دے یا ضائع کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کی ایمان کو ضائع نہیں کرنے دیتا. ان بے شک اللہ بن ناسے، بن مانا کے ساتھ، ناسے لوگوں کے، بن ناسے لوگوں کے ساتھ، لرؤوف شفقت کرنے والا. رؤوف کا مطلب ہے شفقت، مہربانی کرنے والا. رحیم مہربانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت شفقت کرنے والا ہے. تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور شفقت کرنے والا ہے. آگے پھر اسی مضمون کو آگے لے جاتا ہے. بس انشاءاللہ ہم اگلے 5 منٹ میں بند کر لیں گے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد تحقیق، نرا مانے دیکھنا، دیکھتے ہیں ہم، تقلبہ پھرنا، وجہ کا. اب یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ ہے وہ مسجد بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. تو اس کی اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیوں اس طرح کیا. اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد ڈالی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرے. تو چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گزارش یا یہ جو کاوش یا یہ جو بھی آپ کہے مناجات، اور جو اللہ
اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. تو اس میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تقلبہ پھرنا، وجہ کا اپنا منہ، تیرا منہ، فی السماء آسمان کے اندر. فلنولینک پس البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف ہے، ترداہا کہ تمہیں اس کو پسند کرے، وولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس تم وولی پھیرنا، تولنا پھیرنا، وجہ کا اپنے منہ کو، شطر المسجد الحرام، شطر مانا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. تو یہ وہ آیت آئی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم اپنا منہ جو ہے اللہ کی یاد کے لیے مسجد حرم کی طرف یا بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ پھیر لے. قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے تھے. اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرے. تو پس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر. تو یہ اللہ کا حکم جب آیا تو اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد حرام سے، مسجد بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف قبلے کا، جس کو ہم تحویل قبلہ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولوا پس پھیرو، وجوہکم اپنے منہ کو، شطرہ اس کی طرف. یعنی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ وہی نازل ہوئی کہ اے رسول تم اب منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیر اور نماز جاری رکھ. تو اسی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیا، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر دیا کرو. یہ بھی اس کا مفہوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا حکم ہوا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک الذین وہ لوگ اوتو دیے گئے ہیں، کتابہ یعنی کتاب جن کو اللہ کی کتاب دی گئی ہے. اب یہ اس میں ہم بھی آتے ہیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہود بھی، جو بھی اہل کتاب ہے. تو ان الذین وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ یہ الحق حق ہے، سچ ہے، مِنْ رَبِّهِمْ تمہاری رب کی طرف سے. یعنی جو لوگ اہل کتاب ہے مسلمان، ان سب کو اور باقی جو ہے ان سب کو پتا ہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہوا ہے یہ سچ ہے. تو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. یہ جو تحویل قبلہ کا جو ذکر ہے یہ ان کی پہلی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی آخر الزمان جب آئے گا تو اس ایک وقت پہ جا کے قبلے کے جو رخ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، عما جو تم کرتے ہو اس چیز سے، یعملون جو تم کرتے ہو. تو اللہ جو تم کرتے ہو، جو کام یہ لوگ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل یا بے خبر نہیں ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنْ اور اگر آتَيْتَ لائے تو الَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیا ساری نشانیوں کے ساتھ، مَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ تو وہ پھر بھی تمہاری قبلے کی طرف نہیں آئیں گے، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم اور نہیں، وما اور نہیں، بتابع تو پیروی کرنے والا نہیں، تو بتابع انت تو بتابع اتباع یا پیروی کرنے والا قبلتهم ان کے قبلے کی، وما بعدهم بتابع اور نہیں بعد ان کے بتابعین پیروی کرنے والے قبلت بعدن بعد کے قبلے کے. یعنی یہ لوگ نہ تو تمہارے قبلے کی جس طرف تم نماز پڑھتے ہو اس کی طرف آئیں گے، اور نہ تم ان کی طرف جاؤ گے.
بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع یا وہ پیروی نہیں کرتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِن، اور اگر البتہ اتبعت اگر پیروی کرو گے کس چیز کی؟ اہواہم ان کی خواہشوں کے، من بعد ما جاءک جبکہ اس کی طرف جبکہ وہی تمہاری طرف آ چکی ہے، من العلم علم، انک اذا من الظالمین، تو اس وقت البتہ ہے ظالموں سے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی وحی آ چکی ہے تم ان کے خواہشوں کی پیروی کرو تو تم ظالموں میں داخل ہو جائے گے. یہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار اس چیز کی تاکید کی ہے اور اس چیز پہ وارننگ دی ہے کہ اگر یہ ساری حقیقت اور سچ آنے کے بعد جب تمہیں پتہ چلا اور اس کے بعد بھی تم ان کی خواہشوں کے مطابق جو ہے کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تھوڑا اس کو اوپر سے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَةٍ، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. وَلِتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم آنے کے بعد یعنی اللہ کی وحی آنے کے بعد اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، انک اذا لمن الظالمین، تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. میرے بچوں بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. کوشش کریں گے کسی طرح 15-20 منٹ آپ سے لے کے ہم اس کے دوران یہ جو کلام اللہ کا سلسلہ جاری رکھے. آپ کو میں اس کا ویڈیو بھی بھیج دوں گا، آپ بعد میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں اور جو پڑھایا گیا ہے اس کو، اور کل انشاءاللہ ہم پہلے اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے جائیں گے. 145 آیت تک الحمدللہ آج ہم نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم قرآن کو سمجھیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں کو آپ کی زندگیوں میں، آپ کے تمام گھر کے افراد، میری زندگی میں، ہم سب مسلمانوں کی زندگیوں میں قرآن کی برکت کو اللہ تعالیٰ ڈال دے اور ہمیں اس قرآن کی ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھ کے آپ سب کو اس بیماری سے جو اس وقت ایک وبائی صورت اختیار کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات دلائے، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے، پورے عالم اسلام کو اور پورے مسلمانوں کو. انشاءاللہ کل ہم 146 آیت سورہ بقرہ کی شروع کریں گے. آپ سب کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری کبھی 8:45 بجے دوسری میٹنگ ہے تو انشاءاللہ کل مزید پھر بات کریں گے یا پھر بعد میں. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ. السلام علیکم.